اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 116 ہم نے کر لی تھی، 117 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا پس منظر جو ہے وہ ان آیات کا پس منظر جو ہے وہ جنگ احد کا ہے۔ تو ہم پہلے تھوڑا سا جنگ احد کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ جنگ احد کا سینیریو تھا، تاکہ ہمیں یہ تمام آیات پھر سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سورت جو جنگ بدر آپ کو پتہ ہے کب ہوئی تھی؟ ہجرت ہوئی، ہجرت پہلی ہجری، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ دو ہجری میں جو ہے وہ جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو ایک واضح کامیابی ملی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جوک در جوک مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ کیونکہ مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی کہ کم قلیل تعداد نے ایک کثیر التعداد جماعت کے اوپر فضیلت قائم کر لی تھی اور اس پر وکٹری حاصل کر لی تھی، تو اس پر ایک شان و شوکت اور ایک دھاک جو ہے وہ مسلمانوں کی بیٹھ گئی تھی۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ بہت ہی چمکدار نظر آیا، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر صرف اس چمک دمک کو دیکھ کے مسلمان ہوئے، اور بعد میں پھر ان کا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ خود سے ایمان کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ وہ شان و شوکت یا دنیاوی فائدہ ہی انہوں نے دیکھا تھا۔ تو اسی وجہ سے کافی سارے جو لوگ تھے وہ اس ٹائم پر جو مسلمان ہوئے وہ کافی لوگ ایسے تھے جو کہ منافق تھے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جنگ بدر کے بعد جنگ بدر میں اتنی بڑی کامیابی تو ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ جو کافرین تھے ان کے بہت بڑے بڑے سردار 70 سردار جو ہے وہ ان کے قتل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان سب کو بہت سخت اس بات کا رنج تھا اور بہت زیادہ اس بات پہ غم و غصہ تھا ان کا۔ اور اس بات پر ان کے ہاں اس وقت یہ رواج تھا کہ جو مرنے والے ہوتے تھے ان کے گھروں میں بین کیا جاتا تھا۔ تو ابو سفیان کو اس بات پہ، ابو سفیان لیڈر تھا، اس وقت سردار تھا، اور لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے سب منع کر دیا تھا۔ اس وقت وہ کافر ہی تھے، تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی بین نہیں کرے گا۔ مطلب ہم اس پر افسوس، مطلب اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے بین کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بین نہیں کرے گا۔ بین مطلب وہ جو سینہ پیٹ کر بین کرتے تھے نا، اس زمانے میں وہ سب کیا کرتی تھیں عورتیں گھروں گھروں میں جا کر، تو ان سب کو منع کر دیا تھا کہ مرنے والوں پر کوئی بین نہیں کرے گا، بلکہ ہم اس کا خوب حساب لیں گے۔ پھر یہ کہ وہ یہ جو جنگ بدر کس وجہ سے ہوئی تھی، تو اس کا اگر پس منظر اگر آپ کو پتا ہو تو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ ہوا ہی کچھ یوں تھا کہ مدینہ میں مسلمان آباد ہو گئے تھے، اور مکہ سے جو سارے تجارتی ان کے تعلقات تھے وہ سب ختم تھے، کیونکہ مکہ سے تو مسلمان اپنی جان بچا کے ایک طرح سے بھاگ کر آئے تھے۔ تو اب مدینہ میں مسلمانوں کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ان کے جو تجارتی قافلے مدینہ سے ہو کے یا مدینہ کے راستے سے گزرتے تھے، ان کو یہ ٹارگٹ کرتے تھے۔ اور ٹارگٹ کرنے سے کیا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ مال یہ انہی کے اوپر خرچ، ان کے اوپر ہی، مطلب ان کے اوپر ایز اے جنگ کے اوپر خرچ کرتے، اس لیے یہ مال اب جو ہے وہ ان کے لیے خطرناک تھا، خطرے کا باعث تھا۔ اس وجہ سے مسلمان جو ہے ان کے قافلوں کے اس میں ان کے مطلب ان کے تجارتی قافلوں میں رکھنا ڈالتے تھے، تاکہ ان کو بھی تو تکلیف پہنچے نا، یا انہوں نے جو حرکت کی تھی۔ اور پھر یہ کہ ان کو جو ہے وہ اس بات پر بھی اب ان کو لمبے لمبے چکر لے کر دور علاقوں سے تجارتی سفر کرنے پڑتے تھے کہ مدینہ کی طرف سے جو ہے مسلمان ان کے اوپر حملہ نہ کر دیں، ان کو ڈر بھی تھا اس بات کا۔ تو اب ہوا کیا تھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے یہ تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں جا رہا تھا، تو مدینہ کے راستے سے نہیں جا رہا تھا، کسی اور راستے سے جا رہا تھا۔ تو اس راستے سے جا رہا تھا تو مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا، مسلمانوں نے ان کو کیپچر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں پر وہ نکل گیا۔ لیکن ان کو نکلنے کے بعد ان کو خبر ہو گئی کہ مسلمان جو ہے یہ ہماری اس میں بیٹھے ہیں، مطلب انہوں نے ہمارا پیچھا کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے واپسی پر ابو سفیان نے مکہ ایک لیٹر بھیجا
اپنا جو خط وغیرہ یا پیغام بھیجا اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ پروٹیکشن چاہیے اور تم لوگ یہاں سے مجھے مکہ سے مجھے پروٹیکشن بھیجو، اس لیے کیونکہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا اور بڑے بڑے لوگوں کا مال جو ہے اس کے اندر جا رہا تھا اور یہ بہت مطلب بہت سارا اس میں مال تھا. تو اس لیے تو سارے لوگوں نے فیصلہ کیا. اب اس میں ابو جہل جو تھا پیش تھا کہ ہم جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالیں گے اور ہم جو ہے وہ لڑیں گے اور ہم مسلمانوں کا جو ہے وہ کام تمام کر دیں گے. اس طرح کر کے وہ نکلا اور بہت بڑا لشکر لے کر. اس وقت کا وہ 1000 کا لشکر تھا، اگر جنگ بدر کی بات کر رہی ہوں میں. تو یہ لے کر وہ نکلا. اب ابو سفیان نے کیا کیا کہ اس نے راستہ بدلا، سمندری راستے سے پیچھے کی طرف سے وہ نکل گیا اور وہ جب سیفلی نکل گیا تو اس نے قاصد بھیجا کہ واپس آ جاؤ تم لوگ اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سیفلی آ گیا ہوں. تو جب وہ آدھے راستے میں تھے یہ کافرین کا لشکر، تو ابو جہل کو جو ہے وہ زیادہ ہی جوش امٹ رہا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو لڑائی کرنے نکلے تو اب ہم لڑائی کر کے ہی جائیں گے، تو اب ہم واپس نہیں جائیں گے. تو یہ آگے نکلے اور پھر جب مسلمانوں کو خبر ہوئی تھی تو مسلمان جتنے بھی تھے وہ سب جنگ کے لیے آئے. اور یہ وہ جنگ بیسیکلی وہ جنگ نہیں تھی. جب یہ لوگ نکلے تھے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنگ ہو جائے گی، کیونکہ ان کو مکہ کے لشکروں کا نہیں پتا تھا. ان کو صرف ابو سفیان کے لشکر کا پتا تھا کہ ہمیں ان سے نمٹنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ان کے پاس تو ظاہر سی بات ہے جو کوئی تجارتی قافلوں پہ نکلتا ہے تو وہ کوئی ہتھیار لے کے تو ساتھ نہیں چلتے، یا اگر ہوں گے بھی تو کچھ ہوں گے، زیادہ تو نہیں. تو اس حوالے سے مسلمانوں کو ایک تھی امید کہ ہم جو ہے وہ جیت جائیں گے. لیکن جب ابو سفیان ہاتھ سے نکل گیا، لیکن یہاں سے یہ لشکر ان کے اوپر آیا تو یہ تھوڑا سا ڈر اور خوف اور ایک طرح سے تھا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر مسلمانوں کی فرشتوں سے بھی مدد کی اور اس طرح سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ جیت بھی گئے اور مال غنیمت بھی ان کو بہت سارا ہاتھ آیا. اچھا، اب یہ جو سلسلہ تھا یہاں پر یہ بدر کی واقعات ہو گئے. اب آتے ہم جو جنگ احد پہ. تو جنگ احد میں کیا ہوا کہ جب یہاں پر ان سب کو جنگی لشکر ان کا تیار ہو رہا تھا تو 3000 کا قریب لشکر یہ لے کر روانہ ہوئے. لشکر کی خبر جو ہے وہ مدینہ پہنچ گئی کہ یہاں سے ایک لشکر روانہ ہو گئے اور آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو مسلمان تھے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے اور کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر لڑائی کرنی چاہیے یا میدان میں جا کے لڑائی کرنی چاہیے. تو اس پر بہت سارے جو نئے لوگ تھے، جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جو جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو میدان میں جا کے لڑیں گے اور لڑائی کا تو اصل مزہ ہی میدان میں ہوتا ہے اور ہم تو جیتے ہی شہادت ہی خواہش میں ہے. تو اصل میں لیکن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ذاتی رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر ڈیفینڈ کرنا چاہیے. لیکن جب زیادہ تر لوگوں کا اور زیادہ صحابیوں کا اس پہ اجماع رہا کہ میدان میں جا کے جنگ لڑنی چاہیے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکے کر دیا اور ان کی بات مان لی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کے لیے نکلے سارے یہاں سے. اور یہاں سے جو جتنے لوگ نکلے تھے تقریباً کے قریب 1000 کے قریب لوگ تھے جو مسلمان یہاں سے نکلے. اور ادھر سے جو لشکر آ رہا تھا وہ تقریباً 3000 کے قریب کا لشکر تھا. تو ابھی بھی 1/3 کا ہی وہ تھا فرق. جو پچھلی دفعہ جو فرق تھا وہ بھی ایسے ہی تھا کہ وہاں سے 1000 کا لشکر آیا تھا اور مسلمان 313 تھے. تو یہاں سے یہ جب نکلے تو ان میں جو ہے وہ منافقین بھی شامل تھے اس لشکر میں. عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا اور سب لوگ یہ نکلے. اور جب یہ نکل کر جنگ احد میں پہنچے، مطلب میدان احد میں پہنچے، تو وہاں پر یہ جو یہ عبداللہ بن ابی تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو دنیا پرست لوگ تھے نا، منافقین تھے، ان کو تو ویسے ہی جنگ سے ڈر لگتا تھا کیونکہ دنیا زیادہ محبوب تھی، اب ہم مر نہ جائیں کہیں. اور جو اصل میں مسلمان تھے، جو اصل کے جن کے واقعی پکے مومن تھے، ان کو تو ان کا مقصود ہی آخرت ہوتا ہے. وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مرے یا جیے. ان کا تو مقصد یہ تھا کہ ہم مرے یا جیے اسلام کا بول بالا رہنا چاہیے. لیکن منافقین کا مقصد یہ نہیں تھا. تو یہاں پر پہنچ کر ان کو بہت زیادہ اس بات پر کلک ہوا کہ ہم کیوں آ گئے. اور جب انہوں نے یہ چیز سوچی تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ بہانہ بنایا اور کہا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی
اور آپ کو تو جنگ میدان کے اندر نہیں بلکہ مدینہ کے اندر لڑنی چاہیے تھی، اور آپ ہماری بات ہی نہیں، جب ہم کیوں لڑیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ جب آپ لوگ ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ واپس جنگ سے واپس چلا گیا۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے جنگ سے، میدان جنگ سے مڑ کے بھاگنا اور چلے جانا پیٹ دکھا کے، یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے اوپر تو حد جو ہے وہ آ جاتی ہے، مطلب یہ انتہائی گناہ کبیرہ ہے، یہ انسان یہ بہت سخت گناہ ہے اس بات کا۔ تو اب یہ جب یہاں سے چلے گئے یہ دونوں، یہ 300 لوگ، تو اب کتنے رہ گئے؟ 700 لوگ رہ گئے 1000 میں سے۔ تو اب یہاں پر جو 2 انصاری قبیلے تھے، ایک تو بنو حارثہ اور ایک بنو حارثہ تھا، اور میں نام بھول گئی ہوں، میں انشاءاللہ میں لکھ کے بھیج دوں گی۔ تو ایک اور 2 قبیلے یہ تھے جو انصار کے تھے، ان کے دل میں بھی تھوڑا سا آیا کہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اٹھ کے جاتا ہے نا تو دوسرے جو شیخی ہوتے ہیں نا ذرا سے، ان کو بھی لگتا ہے کہ ہم بھی چلے جائیں، دل میں ایک خیال سا آیا ان کے، یا ہو سکتا ہے انہوں نے خیال کا ذکر بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اس پر جو ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ لیکن وہ واپس نہیں گئے، اور نہیں بنو قریظہ نہیں تھے یہ، بنو حارثہ، یہ انصار کے 2 قبیلے تھے، انصار کے بنو حارثہ اور بنو تمیم تھا، یا مجھے یاد نہیں آ رہا، میں انشاءاللہ میں دیکھ کے بتاؤں گی۔ میں نے ایکچولی آج نا نوٹس نہیں بنائے، اور کیونکہ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے میں صرف وربلی جو پڑھ سکی بس میں وہی آپ کو پڑھا رہی ہوں، اور اس لیے مجھے نام ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہے۔ اچھا، تو لیکن میں یہ لکھ کے بھیج دوں گی، یہ کتاب میں میرے پاس موجود ہے۔ تو بنو حارثہ اور ایک اور قبیلہ تھا، ان کے دل میں تھوڑا سا آیا کہ ہم بھی نکل جائیں، اسی لیے ہم کبھی کبھی آپ کو کہتے ہیں نا کہ گروپ نہیں چھوڑا کریں، کورس نہیں چھوڑا کریں، اور ہم سے بات کر لیا کریں، اس لیے کیونکہ جب کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نا تو جو دوسرے جو تھوڑے بہت بھی شیکی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ وے آؤٹ ہے، اور وہ بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک کے چھوڑنے سے کئی پیچھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شیکی ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ آپ کو اس چیز کے لیے بولتے ہیں۔ جی، بنو سلمہ، مجھے لگ ہی رہا تھا کہ شاید بنو سلمہ ہے، شاید یہی نام ہے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو ان دونوں کے دل میں جو ہے وہ آ گیا کہ ہم بھی شاید چلے جائیں، لیکن جو ہے وہ ان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تھام لیا۔ یہ آیات میں آئے گا انشاءاللہ آگے ذکر، اور اس بات میں جب یہ آیات آئی تھی اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا تو اس پر یہ دونوں قبیلے فخر کرتے تھے کہ بھلے سے ہمارا عیب ہی اس میں ڈیفائن کیا گیا، لیکن پھر بھی ہماری بات اللہ تعالیٰ نے کی، ہمیں اس بات پہ جو ہے وہ فخر ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں کہ اللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اللہ ان کا دوست ہے یا دوست تھا، تو تاکہ ان کو جمانے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے، ان کا دل تھامنے کے لیے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب 700 صحابہ جو ہے وہ 700 جنگی لوگ رہ گئے ہیں۔ اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی حکمت عملی ایسی تھی کہ اس سے مسلمانوں کو انہوں نے اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اس جگہ پہ اگر آپ دیکھیں جنگ احد کا میدان ہے، یہ پیچھے پورا پہاڑ ہے، اور یہیں قریب میں یہاں پر کیمپس تھے ان کے مسلمانوں کے، یہاں کہیں کیمپس تھے۔ اور یہ جو ہے ایک، یعنی کہ یہ 2 طریقے، آپ اس کو ایسے سمجھے کہ 2 طرفہ جو ہے وہ پہاڑ ہے، سامنے فوج ہے، اور اس طرف کا جو راستہ ہے یہ راستہ کافی بڑا ہے، اور اس راستے پر یہاں پر یہ ایک چھوٹا پہاڑ ہے۔ یہ جو چھوٹا پہاڑ ہے اس پر، یہ بہت امپورٹنٹ پہاڑ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ مسلمانوں کی فوج یہاں گرین کلر کی اس جگہ سے ہے، اور یہاں پر مشرکین کی فوج ہے، اور یہاں ان کے پیچھے جو ہے وہ مشرکین کے جو ہے وہ تھے کیمپس وغیرہ تھے۔ صحیح ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کہیں کیمپ لگایا، اور اس طرح سے جنگی حکمت عملی کی کہ اگر یہ لوگ ہم پر چڑھائی کرتے بھی ہیں تو ہم پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہم کسی طرح سے اپنے آپ کو سیف کر لیں گے۔ اور یہاں پر جو لوگ تھے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جو ہے وہ یہاں پر کھڑے کیے، اور ان کو سختی سے ہدایت کی کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، اور یہاں سے جب تک، مطلب ہٹنا نہیں جب تک کہ ہم حکم نہ دیں۔ اور یہاں پر اور کچھ تفسیر میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم اترنا نہیں یہاں سے،
اور ایک جگہ آتا ہے کہ مطلب تم یہاں سے نہیں اترنا جب تک کہ ہمارا حکم نہ آئے، اس طرح کی کوئی بات تھی. تو یہاں پر یہ 50 لوگ یہاں کھڑے کر دیے کہ اگر کوئی یہاں سے پیچھے کی طرف سے یہاں ایکسیڈ کرنے کی کوشش کرے تو تم نے روکنا. تو یہاں سے تو یہ آگے جنگی لوگ لڑ رہے ہیں، اور اگر کوئی یہاں سے آنے کی کوشش کرے تو تم نے روکنا ہے، پیچھے نہیں آنے دینا. تو اب جو ہے وہ ادھر جو لوگ تھے، اس میں ابو سفیان تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اور خالد بن ولید جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ادھر یہ بڑے بڑے جو نام تھے نا، ان میں یہ دو لوگ یہاں مشرکین میں شامل تھے. اب جنگ شروع ہوئی. جنگ میں جو ہے وہ مسلمانوں نے بہت بہترین ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اوپر چڑھائی شروع کی، اور مشرکین کے اندر گھس گئے اور بہت مارا. اتنا مارا کہ مشرکین آخر میں جو ہے وہ پیچھے کی طرف اتنے پیچھے بھاگ گئے کہ اپنے کیمپ سے بھی پیچھے چلے گئے، کہ مسلمان جو ہے ان کے بالکل آگے، ان کی صفیں چیرتے ہوئے آگے تک پہنچ گئے تھے. اور یہاں سے جو یہ گھوڑوں پہ سوار تھے خالد بن ولید، یہ بہت مطلب یہ سپہ سالار تھے، اور مطلب بہت اچھے جنگجو تھے. اور انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ پیچھے مطلب ان سے حملہ کریں، ادھر سے ایکسیڈ کریں، لیکن وہ جا نہیں پا رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ انہیں جانے نہیں دے رہے تھے. یہاں پہ جو 50 تیر انداز لگے تھے، اب جب ان 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ آگے مسلمانوں کو واقعی واضح وکٹری ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اب تو وکٹری ہو گئی، اب تو بس مال غنیمت سمیٹنے کا ٹائم آ گیا. تو انہوں نے جو ہے وہ سوچا کہ اب ہم بھی نیچے اتر جاتے ہیں، اب تو جنگ آلموسٹ اوور ہو گئی ہے. اس پر جو یہاں پر جو ان کے جو امیر بنائے گئے تھے، انہوں نے ان کو روکا. ان کا کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا کہ نیچے نہیں اترنا ہے اور تم لوگوں کو نیچے نہیں جانا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ حکم تو اس لیول پر تھا نا کہ اگر ہم شکست ہو جائے تو ہمیں تو اس وقت فتح ہو رہی ہے، اور ہمیں فتح ہو رہی ہے تو ہم اب تو ختم ہے معاملہ، تو ہم اتر جائیں. اس میں سے 50 میں سے 40 لوگ نیچے اتر گئے اس مس انڈرسٹینڈنگ پر. یہ ایک انتہائی خطرناک غلطی ثابت ہوئی ان کے اترنے سے، کیونکہ خالد بن ولید جو کہ طاق میں تھے کہ یہاں سے کہیں کوئی جگہ مل جائے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ٹیلے پہ کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے پیچھے سے جا کے جو ہے وہ یہ پورا پہاڑ پیچھے گھوم کر یہاں سے انہوں نے آ کر حملہ کیا. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پیچھے سے آ کر انہوں نے اس پر حملہ کیا، ادھر آ کے حملہ کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قریب پہنچ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو آواز دی تو اس سے پہلے ان لوگوں نے سن لی، اور یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پہنچ گئے. اور جو 9 صحابہ ان کے پاس تھے، ان میں سے 7 جو تھے وہ انصاری تھے، اور 2 جو ہے وہ مہاجر تھے. تو 7 انصاری جو ہیں وہ لڑتے لڑتے 6 جو ہے وہ شہید ہو گئے، 7ویں جو ہے وہ زخمی ہو گئے. اور باقی 2 جو تھے، جن میں مہاجرین میں ایک سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ آخری دم تک لڑتے رہے، مطلب یہ لڑتے رہے، یہ شہید نہیں ہوئے تھے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت چوٹیں بھی آئی تھیں. اور اس میں مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وار لگائے تھے، اس میں چہرے پر ایک وار لگا تھا، جس کی وجہ سے ان کا رباعی دانت جو ہوتا ہے، چوتھا دانت، وہ ٹوٹ گیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے اور کندھے پہ بہت سخت چوٹ آئی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو 1 مہینے تک اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی. اور ایک بار ان کو جو ہے وہ ان کی ایک خود جو ہوتی ہے نا، خود ہوتی ہے ہیلمٹ، لوہے کی ہیلمٹ، وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور 2 زریں پہنی ہوئی تھی. 2 زریں مطلب جو آگے جو لوہے کا لباس ٹائپ کا ہوتا ہے جو کہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے میجر آرگنز کو، وہ پہنی ہوئی تھی ڈبل. تو اس کی وجہ سے کافی بچت ہو گئی تھی. اور دوسرا یہ کہ جو لوہے کی جو انہوں نے اوپر پہنی ہوئی تھی، اس کے اوپر جب تلوار پڑی تھی تو اتنی سخت ضرب تھی کہ جو لوہے کی جو وہ ہوتی ہیں ڈنڈیاں ٹائپ سمجھ لیں، وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، یعنی کہ ان کے جو گال تھا اس کے اندر جا کے گھس گئی تھی. اور اتنا زیادہ خون اس میں سے نکلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی. اور جب وہ بے ہوش ہو کے مطلب بے ہوشی سے وہ گرے تو کفار نے شور مچایا کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ. تو اور جب انہوں نے یہ شور مچایا تو یہاں پر مسلمانوں کو جب یہ لگا کہ یہاں پر جو یہ لوگ یہاں پر لڑ رہے تھے، ان کو یہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، تو ان کا جو جوش تھا ایک دم بیٹھ گیا، اور ایک دم مطلب غم و غصے میں غم میں آ گئے، اور کچھ نے تو بالکل ہی ہتھیار پھینک دیے.
اور کچھ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ اگر وہ نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے، اور وہ بس بغیر کسی اس کے جو ہے وہ گھس گئے اندر اور لڑنے لگے، اور اس طرح سے جو ہے وہ کافی جانی نقصان ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو مشرکین پیچھے سے بھی آ گئے تھے، انہوں نے جب نعرہ لگایا نا کہ ہم یہاں پر ہیں، تو یہ جو بھاگ رہے تھے مشرکین ادھر سے، انہوں نے واپس ان پہ چڑھائی شروع کی، تو مسلمان بیچ میں سینڈوچ بن گئے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ اور اس طرح سے بہت سخت جو ہے وہ حملہ دونوں طرف سے شروع ہو گیا، اور اس طرح سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا یہاں پر مسلمانوں کے۔ بہت جیسے حضرت حمزہ جو ہے اس میں شہید ہو گئے تھے، اور بہت سارے اور صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ اور یہ جو جہاں پر جو 10 لوگ رہ گئے تھے، یہ سب بھی شہید ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے پیچھے سے آ کے جب حملہ کیا تھا۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں غم و غصہ، جب ان کو ہوش آیا تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے کہ جنہوں نے اپنے نبی کا یہ حال کر دیا۔ تو اس میں جو ہے وہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک گرفت آ گئی کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وہ بھی آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو یہ پس منظر بتانا ضروری ہے، اس لیے آیات شروع کرنے سے پہلے۔ پھر جو ہے وہ پھر مسلمانوں کو جب پھر کچھ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا اور کہا کہ نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی رہے تو بھی جو ہے وہ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، اور مشن ہمارا جو ہے وہ اسلام ہے، تو ہمیں اس کا بول بالا کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں لڑنا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے پھر اس کے بعد ہمت پکڑی، اس طرح سے ایک دوسرے کو ایسے کو موٹیویشن دیتے ہوئے سب لوگ پھر سے یکجٹ ہوئے، اور خوب انہوں نے پھر جم کے دوبارہ لڑائی کی، اور اس طرح پھر کیا ہوا کہ جگہ بناتے ہوئے یہ اوپر چڑھے اور یہاں پر سیف مقام پہ پہنچ گئے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے یہاں تک میرا خیال ہے یہیں تک کافی رہے گا۔ اب آیات پڑھتے ہیں، اور اس میں کافی جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے یہ شکست، پہلے تو وکٹری ہو رہی تھی مسلمانوں کی، لیکن یہ اس طرح سے ان کی غلطی کی وجہ سے ایک یہ آلموسٹ شکست میں بدل گئی یہ جنگ۔ تو اب ہم آیات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال ما اس کی جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس زندگی میں دنیا کی، کمثلی مانند مثال ریح ہوا کی ہے، فیہا جس میں سر سخت سردی ہو، اصابت وہ پہنچے ہرسا کھیتی کو، قومن ایک قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ تو اس نے ہلاک کر دیا انہیں، وما اور نہیں، ظلمہم ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ تو یہاں پر مثال کیا کہی جا رہی ہے؟ مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، یعنی یہ وہ مثال یہاں پر کافرین کا خرچ کرنا، اور خرچ بھی کہاں کرنا؟ اپنے مطلب دنیا کے لیے خرچ کرنا۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو کافرین خرچ کر رہے تھے، یہ جو جنگی سامان لے کر آئے تھے، اور یہ سب اپنا جو بھی جنگ کے لیے کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ جو ابو سفیان جنگ بدر میں جو لشکر لے کر واپس آیا تھا، لشکر نہیں سوری قافلہ، تجارتی قافلہ، اس میں جتنا بھی مال تھا نا، وہ سب کا سب کافروں نے بچا لیا تھا، استعمال نہیں کیا تھا کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم جنگ بدر کا بدلہ لیں گے۔ تو وہ تمام مال جو تھا جس کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی تھی، وہ تمام مال انہوں نے جنگ احد میں لگایا تھا۔ تو یہ بھی تو مال، یہ بھی تو کسی طرح سے انفاق تھا نا ان کا۔ ہاں فی سبیل اللہ نہیں تھا، لیکن انفاق تو تھا، خرچ تو یہ کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور یہی بات آپ دیکھیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جو لوگ نان مسلمس جو لوگ چیریٹی ورک کرتے ہیں اور تمام کام کرتے ہیں، تو اس کا کیا؟ تو اس کا یہ کہ وہ مال جو ہے وہ پھر ان کے کام نہیں آئے گا۔ اب آپ اس پہ دیکھیں، اگر میں پین مل جائے تو ایک منٹ دیکھیں، عمل صالح جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اس کی مثال آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں ایمان ہوتا ہے، ایمان کے بعد ہوتا ہے اخلاص، اور اخلاص کے بعد ہوتا ہے، اخلاص کے بعد ہوتا ہے سنت طریقہ۔ یہ عمل صالح کی ڈیفینیشن پڑھی تھی نا ہم نے۔
چلیں ویسے ہی بتا دیتی ہوں. اگلے سوال کی ہم نے ڈیفینیشن کیا کیا پڑھی تھی کہ ایک طرف آپ کا جو ہے وہ ایمان ہے. سب سے پہلا کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک ہے. پھر ہے اخلاص. ٹھیک ہے. اور پھر ہے سنت یعنی طریقہ. اس عمل سوالے کا طریقہ کیا تھا کہ سنت طریقے پہ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں کوئی بھی عمل, میں ویسے ہی ایک نارمل کوئی بھی عمل ہو انسان کا, اس کے لیے کیا ضروری ہے. اب آپ کے پاس کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے ہے مشرک. یہ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ مشرک ہے, چاہے وہ مشرک ہے, چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, وہ اللہ پر اس کا پراپر کامل ایمان نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ عیسائی جو ہے ان کا ایمان بھی کیا ہے, اللہ کے بیٹے ہیں وہ, نعوذ باللہ, مشرک کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. یہود کا بھی یہی عالم ہے. تو ایمان جو ہے ان کا نہیں ہے, اور اللہ کے لیے بھی نہیں. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے کرنا. اخلاص بھی نہیں ہے اور سنت بھی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ مشرکین کا ہو گیا. اب اگر آپ منافق کی بات کریں, جو مومن ہے اس کے پاس تو یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے نا. ایمان بھی اس کا ہوگا, اخلاص بھی ہوگا اور سنت بھی ہوگا. منافق کیا کرتا ہے؟ منافق کے پاس ایمان تو ہے لیکن کچھ کچا پکا سا ایمان ہے, لیکن اس کے پاس اخلاص نہیں ہے. عموماً وہ کیا کرتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے, وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا. سنت بھی اگر ہے بھی تو بھی اس کے پاس یہ سیکنڈ چیز نہیں ہے. اگر آپ بدعتی کی بات کرتے ہیں, جو بدعت کرتا ہے, جو اپنی مرضی کا کام کرتا ہے دین میں, تو یہ سوری مجھ سے لکھا نہیں جا رہا یہاں پہ کیونکہ بدعت آپ لوگ سمجھ لیں با دال عین تے ایسے. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس, بدعتی کے پاس ایمان ہوتا ہے, اخلاص بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس سنت نہیں ہوتی. سنت طریقہ نہیں کرتا. وہ اپنی مرضی کی عبادت کرتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تو نہیں کرتا. بدعتی کون ہوتے ہیں؟ اپنی مرضی کی عبادتیں کرنے والے. اپنی مرضی سے جو جاگنے کی رات کی عبادتیں بنا لی, 100 نفل اتنے پڑھیں گے تو اتنے 1000 سال کا یہ عبادت کا ثواب ہوگا. فلاں طرح کی نماز ہے جس میں اتنی دفعہ قل اللہ پڑھو, اتنی دفعہ یہ پڑھو, اتنی دفعہ وہ پڑھو. اپنی مرضی کی عبادتیں. سنت تو نہیں ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتائی. تو یہ ایمان کے ساتھ بھی کرتا ہے, اخلاص بھی ہے اس کے اندر. رات کو عبادت کر رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, ایمان بھی ہے لیکن سنت نہیں ہے, تو وہ عمل اوپر نہیں چڑھے گا. وہ عمل سوالے کی کیٹیگری نہیں ہے. پھر جو منافق ہو گیا, بدعتی بھی ہو گیا, مشرک بھی ہو گیا, یہ سب ہو گیا. اور مومن جو ہوگا اس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. اب یہ جو مشرک تھے, ان کا جو مال تھا وہ کیوں نہیں اوپر چڑھا؟ کیونکہ ان کے پاس نہ ایمان ہے, نہ اخلاص ہے, نہ سنت ہے. تو خرچ تو یہ بھی کرتے ہیں, لیکن کیا فائدہ ہے ان کے خرچ کرنے کا کہ ان کو صرف دنیا ملتی ہے, آخرت میں ان کا کوئی کچھ نہیں ملتا. تو یہاں پر دیکھیں مثال کیا بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مثالیں بیان کرتے ہیں کہ مثال کیا کہ وہ خرچ کرتا ہے دنیا کی زندگی میں ایسے کہ جیسے کوئی کھیتی ہو, کھیت, اور اس کے اوپر ایک ہوا چلے, اور ہوا ایسی ہو کہ وہ بہت سخت ٹھنڈی ہوا ہو. اتنی ٹھنڈی, آپ کو پتا ہے کہ جو کراپس ہوتی ہیں نا ان کو بھی ایک پراپر ٹیمپریچر اور یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. زیادہ ٹھنڈی ہوا, زیادہ بارش, زیادہ دھوپ, یہ سب چیزیں جو ہے وہ مختلف کراپس کے لیے مختلف ثابت ہوتی ہیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اتنی ٹھنڈ, سخت سردی والی ہوا اس کے اوپر چڑھ جائے کہ کیا ہو کہ وہ ساری کی ساری کھیت جو ہے وہ تباہ ہو جائے. اور کھیت ہی کیا, قوم تباہ ہو جائے. یہاں پہ لکھا ایک قوم کی مانند ہوا کے ہے جس میں سخت سردی ہو, وہ پیچھے کھیتی, ہاں کھیتی کو, ایک قوم کی کھیتی ہے یعنی کراپس, جس کو وہ ہلاک کر دے. وما ظلمہم اللہ, اور اس بات پر یہ ہلاک ہو جانا, اس بات پر اللہ نے ان کے پر ظلم نہیں کیا. کیوں نہیں؟ یہ اپنے آپ پہ خود ظلم کر رہے ہیں. کیسے؟ کہ یہ مان نہیں رکھتے, یہ خود یہ خرچ بھی کر رہے ہیں. یہ اپنے دل کی تسلی آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا انسان چور ہوتا ہے نا, اتنا ہی وہ زیادہ جو ہے وہ انفاق کر رہا ہوتا ہے. کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کے دل کے اندر جو ایک گلٹ ہوتا ہے نا, وہ اس کو مٹانا چاہتا ہے. بہت بہت سود خور, بہت زیادہ پیسہ, بہت سب کچھ, اور پھر جو ہے وہ پے در پے حج عمرے کرنے جا رہا ہے. پے در پے جو ہے وہ لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے, اور خوب جو ہے وہ اپنا جو حرام کمائی اس نے, بلیک کمائی اس نے بنایا, بلیک منی, اس کو وائٹ منی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح سے انفاق کر کے. تو یہی تمام چیزیں یہاں پر تو مشرکین کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کا خرچ کیا ہوا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا, وہ صرف یہی ویسٹ ہو جائے گا. ویسے کہ جیسے انسان ایسے اپنی پوری کھیتی, آپ دیکھیں کھیتی کے اوپر نا پیسہ بہت لگتا ہے, بہت ٹائم بھی لگتا ہے, اور بار بار کھیتی کی مثال اسی لیے دی جاتی ہے
اور جو ہے تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس میں محنت بھی لگتی ہے، اور یہ تمام چیزیں لگنے کے بعد آپ میک شور نہیں کرتے کہ آپ کو اس کا پھل ٹائملی مل جائے گا یا نہیں، آپ بس دعا کرتے ہیں، آپ بس کوشش کرتے ہیں اپنی، اور ایٹ دا اینڈ جب آپ کو پھل مل جاتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی درمیان میں کسی کسان کے اوپر جس طرح سے کوئی اس طرح کی آفت آ جائے تو کیا ہوگا، اس کا ٹائم، منی اور محنت، اس کی جو ایفرٹ ہے وہ سب کی سب ویسٹ ہو گئی۔ تو یہی چیز جو ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی تم بو رہے ہو نا، تم اپنے اعمال کے حساب سے جو بھی کر رہے ہو، ایٹ دا اینڈ تم نے اسی کو کاٹنا ہے، آخرت میں اسی کھیتی کا کراپ، اسی کا پھل جو ہے وہ تم کو ملنا ہے۔ تو آج اگر تم اپنا وقت، اپنی ایفرٹ، اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے، اللہ کی خاطر خرچ کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، تو پھر تمہیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ تو یہی چیز یہاں پر ڈیفائن کی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں تک کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ صحیح چل رہا ہے، سیٹل، سب کچھ سمجھ تو آ رہا ہے نا؟ ہاں، کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے، سائرہ اجاز نے۔ جی سائرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ۔ آپ نے 3 پوائنٹ بتایا نا، مشرک، منافق، بدعت، مسلمان۔ ٹھیک ہے، مسلمان کے پاس تینوں چیزیں، ایمان، مسلمان اخلاص، نہیں، سنت۔ آپ لکھیں مومن، بدعتی وہ ہے جن کے پاس، مومن لکھیں۔ مومن، سوری، ہاں اور بدعتی وہ ان کے پاس ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن وہ سنت کے طور پہ، سنت پہ عمل نہیں کر رہے۔ جی، اور مشرک کے منافق کے پاس تینوں پاس، چیزیں نہیں ہیں، نہ ایمان ہے، نہ اخلاص۔ ہاں، مشرک کے بعد تینوں چیزیں نہیں ہیں، مومن کے پاس تینوں چیزیں ہیں، صحیح ہے، یہ یہاں پر بالکل ہی کنٹراسٹ آپ کے پاس آ گیا۔ اب آتے ہیں ہم منافق کے پاس۔ جی، منافق جو ہے اس کے پاس اخلاص ہوں، نہیں، اس کے پاس سنت بھی ہے، اس کے پاس جو اخلاص، ہے لیکن اخلاص نہیں۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا۔ تو منافق جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، وہ اوکے، دنیا دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور بدعتی جو ہے اس کے پاس دو چیزیں ہیں لیکن اس کے پاس سنت نہیں ہے، سنت طریقے پر کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اوکے، آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا جزاک الذین اللہ، تھینک یو سو مچ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، نہ تم بناؤ، تتخذوا اخذا سے ہے حمزہ خوازال، بطانۃ، با قانون، بطنا، بطنا کا معنی تھا اندر، اور بطانۃ کا معنی ہوتا ہے جو آپ کا اندر باہر جانتا ہو، ایسا دوست جس کو آپ کے اندر، اب دیکھیں بہت سارے لوگوں سے آپ ملتے ہیں نا، لیکن ہر کسی کو آپ کے گھر کے حالات نہیں پتا ہوتے کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ تو بہت کچھ دوست آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل اتنے قریبی ہوتے ہیں، جن کو سب پتا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا شوہر کیسا ہے، آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو دلی دوست، دلی تعلقات ہوتے ہیں، جو آپ کے بالکل سیکرٹس ہوتے ہیں، وہ چیزیں کم ہی لوگوں کو پتا ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر وہ والی بات کہ رازدار، وہ دلی دوست، من دونکم، نہ بناؤ کس کو؟ من دونکم، اپنے علاوہ کو، یعنی اپنے ایمان والوں میں ایسے دوست بناؤ، ان کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ، یعنی کہ مشرکین یا اپنے علاوہ کوئی اور امتوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بناؤ، یہاں پر بھی وہی چیز دوبارہ کہی گئی، لا یألونکم خبالا، نہ وہ کبھی کریں گے تم سے خبالا، خبالا، خبلا کسی خرابی کو کی، وہ تم سے کسی بھی چیز کو کمی نہیں کریں گے، یعنی وہ تم سے اگر ان کو موقع مل جائے تمہارے لیے کسی بگاڑ کا تو وہ فوراً لپک کے اس بگاڑ کو پکڑ لیں گے اور وہ تمہارے لیے بگاڑ کریں گے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک دعا پڑھی تھی نا، وَخَلِيلٍ مِّن مَّاكَرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي إِذَا حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِذَا سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، کہ وہ ایسا دوست ہے جو آپ کا جو آپ کو دیکھتا ہے، جس کا دل آپ کی نگران، اس کی آنکھ آپ کو دیکھتی ہے اور دل نگرانی کرتا ہے۔ جب وہ کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اسے چھپا لیتا ہے، دبا جاتا ہے، اور جب وہ آپ کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو فوراً اس کا اظہار کر کے اس کا پرچار کر دیتا ہے، اس کو سب کو سنا دیتا ہے۔ تو یہ ایسا دوست، یہی وہ دوست یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ دوست ہے، لا یعلونکم خبالا، نہ وہ کمی کریں گے تم سے کسی خرابی کی، ودو ما عنتم، وہ دل سے چاہتے ہیں، ودا یا ودو، ودا کثیرن ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، ودا کا مطلب دل کی خواہش، واو دال دال، ما عنتم کہ مشکل میں پڑو تم، عین نون تا ہے میرا خیال ہے اس کا روٹ ورڈ، ہاں عین نون تا، اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیجیے گا پلیز، چیک کر لیجیے گا، کہ تم مشکل میں پڑو، انتم کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اوپر مشکلیں آئیں، یہ تمہاری آسانیاں نہیں دیکھ سکتے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم،
تحقیق ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے بات پہلے بھی شاید کہی تھی کہ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہوگا نا کسی کی وجہ سے، کسی کی طرف سے، اور آپ کے ذہن میں نیگیٹو سوچیں آتی رہتی ہوں گی مستقل کسی کے بارے میں، ایک ٹائم آئے گا جب آپ کے منہ سے بھی نکل جائے گا. اسی لیے بار بار مسلمانوں کو کیا کہا، فاعفو وصفحو، فاعفو وصفحو، درگزر کرو اور دل صاف کرو. درگزر کرو، دل صاف کرو. دل کیوں صاف کرو؟ دل اپنے لیے صاف کرو تاکہ تم اپنے مشن پر قائم رہ سکو، تمہیں خود سکون ملے. تم ان کے بارے میں اگر بغض یا کوئی دشمنی پال کے رکھو گے وہ تمہیں تکلیف دے گی، اور تم اپنے آپ جو ہے وہ نیگیٹو رہو گے اور تم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاؤ گے. تو یہ تمہارے اپنے لیے ضروری ہے. یہی چیز یہاں پر ان کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ ان کے دل میں تمہارے خلاف اتنا کینہ اور بغض ہے کہ کبھی کبھی ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، اور تمہیں بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کے منہ سے غلطی سے نکل جاتی ہیں. تو قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہو گیا، بغضاء بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے، فا واو ہا اس کا روٹ ورڈ ہے فوہ سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہیں وہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہے. جو ان کے منہوں سے ظاہر ہو جاتا ہے وہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، ان کے دل میں تو اس سے بھی زیادہ کینہ گھسا ہوا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور تحقیق واضح کر دی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو. یعنی یہ اتنی سخت وارننگ آپ کو دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے ان کو اپنا دوست مت سمجھو، ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، انہیں اپنے سیکرٹس مت شیئر کراؤ، یہ تمہارے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے. بلکہ کہ آپ دیکھیں نا کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو جو بھی جیسے پریشان ہے کوئی، اور پریشانی میں اپنی پریشانی کسی دوست سے شیئر کر رہا ہے، اور اس کا دوست اس کو سامنے سے تو تسلی دے رہا ہے لیکن دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہوا، اس کے ساتھ یہی ہوا، اس کے ساتھ تو ہونا یہی چاہیے تھا. تو آپ سوچیں کہ کیا کس قسم کا کیریکٹر ہے نا اس شخص کا جو اس قسم کی جو ہے وہ سوچ رکھ رہا ہے. یہی چیز یہاں پر ڈیفائن کی گئی ہے. ہا انتم اولائی تحبونہم، خبردار، بلکہ تم تو، اس طرح سے بات ہے کہ تم تو اولائی، ایک کام کر لیں آپ لوگ، ریکنیکٹ کر لیں، پھر درمیان میں نا آیت کی تفسیر رہ جائے گی. ریکنیکٹ کر لیں پلیز.